اچھا ڈاکٹر سوناوالا، کولیسٹرول کا فالج کے ساتھ کیا لنک ہے؟ دوسری بات ہے کہ کولیسٹرول کے بارے میں ایک عام تاثر یہ کہ یہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، تو اس کی کیا قسمیں ہوتی ہیں اور اچھا کولیسٹرول کیا ہوتا ہے اور برا کولیسٹرول کیا ہوتا ہے، اور ابھی اس کی ٹریٹمنٹ پہ تو ہم ڈاکٹر اسما سے بات کریں گے، لیکن اس کا لنک کیا ہے فالج کے ساتھ؟ سب سے پہلے ڈاکٹر واسع، اکثر جن لوگوں کو یہ کولیسٹرول کے بارے میں علم ہے وہ سمجھتے ہیں کولیسٹرول یعنی برا. جی ایسے نہیں ہے. کولیسٹرول جسم کے لیے ایک اہم حصہ ہے. اٹس این ایسینشیل سبسٹنس. مثال کے طور پر دماغ کی جو سیلز ہے اس میں بہت سارا کولیسٹرول ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ کولیسٹرول جسم کا ایک نارمل حصہ ہے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب کولیسٹرول زیادہ بنتا ہے یا ہم زیادہ لیتے ہیں، اور اس وقت جو ہے پھر مسئلہ آتا ہے. اب زیادہ جب کولیسٹرول ہوتا ہے تو بات یہ بنتی ہے کہ کولیسٹرول رگوں میں اور جسم کے دوسرے حصوں میں جا کر ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں جب رگوں میں جا کر ڈپازٹ ہوتا ہے تو رگیں جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں اور اس میں سارا کولیسٹرول جم جاتا ہے. ابھی ہمیں بالکل سیدھی بات ہے کہ اگر پائپ لائن میں جو ہے بہت گند جمع ہو گئی تو پانی کا جو فلو کم ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسے آئے گا کہ وہ بلاک بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے جب کولیسٹرول جسم کی رگوں میں جا کر بیٹھتا ہے تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے. اگر ہارٹ میں جا کر بیٹھا تو ہارٹ اٹیک ہوگی، اگر دماغ میں جا کر بیٹھا تو فالج ہوگا. اسی لیے ہم فالج کو برین اٹیک کہتے ہیں. اب کولیسٹرول جو ہے وہ ایک عام ضروری چیز تو ہے جسم کے لیے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کولیسٹرول جسم میں زیادہ ہوتا ہے. اب یہ زیادہ کولیسٹرول کہاں سے آتا ہے؟ کبھی کبھار جو ہے وہ جسم خود ہی کولیسٹرول زیادہ بناتا ہے، اور وہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. لیکن زیادہ تر بات یہ ہوتی جیسے کہ ڈاکٹر اسما نے بتایا کہ ہماری جو لائف سٹائل ایسی بدل گئی ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے ماشاءاللہ جو ہم جس طرح سے کھاتے ہیں، اور جو ہمارا پاکستانی کھانا ہے اس میں جو ہے یہ چکناٹ والی مقدار بہت ہی زیادہ ہے جو غیر ضروری ہے. اور جب اتنا کھانا جب جسم میں جاتا ہے جس میں زیادہ جو ہے وہ چربی ہو، فیٹ ہو، اور وہ جسم کو ضروری نہیں ہے، تب جسم میں مختلف جگہوں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے. اور جب اس طرح سے جا کر بیٹھتی ہے اور جب غلط جگہوں پر جا کر بیٹھتی ہے تو اس میں جو ہے اٹیکس ہوتی ہیں. اور ایک نشانی اس کی یہ ہے موٹاپا. جب موٹاپا ہوتا ہے تو ایک نشانی ہے کہ ہاں آپ کے جسم میں جو ہے کولیسٹرول یا دوسرا جو حصہ ہے فیٹی اس کا ایسڈ کا وہ ہے ٹرائیگلیسرائڈ. تو یہ دونوں جب جسم میں جا کر بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں پر تو اٹیکس ہوتی ہیں. اچھا کولیسٹرول کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بیماری ہے کتنے لوگوں کو، دوسری بات یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ یہ تو بیماری بڑے خوشحال لوگوں کی، دولت مندوں کی بیماری ہے، غریبوں کو تو نہیں ہوتی کیونکہ ان کو تو جو ہے وہ اتنا کھانے کو نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ اس کا ایکچولی صرف غذا کے ساتھ لنک ہے یا اور بھی چیزیں ہیں کہ جو کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں اور پھر بھی کولیسٹرول ہمارا زیادہ رہتا ہے. تو یہ بیماری پاکستان میں کتنی ہے اور کیوں ہے اور کن کو ہے؟ یہ اس حوالے سے کافی لوگوں کے ذہن میں کچھ کنسیپٹس ہیں جس کو آپ بتائیں کہ صحیح حقائق کیا ہیں اس کے. پاکستان میں ہمارے پاس ایکچوئل فگرز تو نہیں ہیں کہ کتنا یہ کامن ہے اور کس طرح سے وہ ہے، لیکن ہم نے جو ہے جتنے بھی ڈائبیٹک پیشنٹس دیکھے ہیں یا اوور آل جنرل پاپولیشن میں اٹس ویری کامن. اینڈ جتنا بھی پریویلنس ہے وہ اس کا انکریز ہی ہو رہا ہے، جیسے ڈائبٹیز کا ہو رہا ہے اور باقی چیزوں کا ہے. اور دوسرا وہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر سوناوالا نے مینشن کیا کہ ایک تو جینیٹک فیکٹر ہے کہ آپ کی باڈی میں ویسے ہی زیادہ بن رہے ہیں جو فیٹی ایسڈز اور یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. اور ڈائٹری کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھتا ہے کہ جتنی بھی آپ چکنائی والی چیزیں یا ساری چیزیں لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول بڑھاتی ہیں. اب کولیسٹرول کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، لائک ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں جس میں ایک بیڈ کولیسٹرول، جیسے ابھی ڈاکٹر سوناوالا نے کہا کہ ہر کولیسٹرول جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، کہ جیسے ہی آپ نے کولیسٹرول کا نام سنا، لائک ون کولیسٹرول وچ از کالڈ HDL which is high density lipoprotein cholesterol، اگر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 35 ہے یا 25 ہے، یو کائنڈ آف فیل کہ وہ یہ اچھا ہے، کم ہے. حالانکہ یہی کولیسٹرول آپ کا سب سے باڈی میں ایک ہی کولیسٹرول ہے جو زیادہ ہونا چاہیے، بیکاز اٹ از ایکچولی گڈ کولیسٹرول جو کہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے اگینسٹ ہارٹ ڈیزیزز، اگینسٹ اسٹروک. ٹھیک ہے، سو دیٹس اے گڈ کولیسٹرول، یہ زیادہ ہونا چاہیے. اور ہماری پاپولیشن میں اگین آئی ڈونٹ ہیو این ایگزیکٹ فگر، لیکن ہماری پاپولیشن میں جتنا ہمارا ایکسپیرینس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ڈائبیٹک پاپولیشن میں اس کا جو کم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس میں یہی ہے کہ جتنی بھی گائیڈ لائنز ہیں، جتنی بھی ریسرچ اسٹڈیز ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ واکنگ سے اور آپ کے کھانے پینے کے اس سے جو ہے یہ کافی آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بیکاز اس کا کم ہونا اور اس کے ساتھ ایک کولیسٹرول جس کو ہم ٹرائیگلیسرائڈس کہتے ہیں اس کا زیادہ ہونا،
یہ جو ہے ایک کنڈیشن کہلاتی ہے جس کو ہم ایتھروجینک ڈسلیپیڈیمیا کہتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ آپ کے اسٹروک کے لیے اور کارڈیوواسکولر ڈیزیزز کے لیے یہ بہت ہی ہارمفل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. پھر ایک کولیسٹرول ہوتا ہے وچ از کالڈ ایکسٹریملی بیڈ کولیسٹرول ان دا باڈی وچ از کالڈ LDL. ٹھیک ہے, یہ سب سے برا کولیسٹرول ہوتا ہے باڈی میں. اب اس کے ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ کتنا رکھا جائے, بیکاز عام پاپولیشن میں اب جا کے اویئرنیس تھوڑا سا ڈیولپ ہونے لگی ہے, اور اس پروگرام کرنے کا ہمیں فائدہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں, بیکاز بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جنرل پاپولیشن ایک کولیسٹرول کی رپورٹ لے کر آتے ہیں اینڈ دے کانٹ ایکچولی انٹرپریٹ کہ اس کا مطلب کیا مطلب کیا ہے کہ LDL سامنے آپ کے پاس بریکٹس میں ہوتا تو ہے, بٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوگی. ایون بعض اوقات ڈاکٹرز کو بھی اتنی اویئرنیس یو آر رائٹ, ایون ہاں ہمارے ڈاکٹرس کو بھی کبھی کبھار اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی تو وہ رپورٹ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو مریض کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے ان دا لانگ ٹرم. بیکاز ایک دفعہ اگر آپ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ پوری زندگی یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ چیز ہے ٹھیک ہے, اس کو ریپیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو LDL جو ہے وہ سب سے برا کولیسٹرول ہوتا ہے باڈی میں, جس کے ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ کتنا رکھا جائے. اگین آئی اسٹارٹ وتھ پرائمری پریونشن, کہ اگر کسی مریض کو ڈائبٹیز ہے اور اس نے اپنا کولیسٹرول کروایا ہوا ہے, اور اگر وہ LDL دیکھتا ہے کہ وہ 100 یا 100 سے ابو چلا گیا ہے, تو دیٹ مینس کہ اب اس کو ٹریٹمنٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز ڈائبٹیز ویسے ہی آپ کو ایک رسک دیتی ہے اسٹروک ہونے کا, ہارٹ ڈیزیز ہونے کا. اب اس میں اگر ہم ایڈیشنل رسک فیکٹرز ایڈ کرتے جائیں, لائک کولیسٹرول اگر LDL کسی کا بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسک ڈبل ہو گیا, ٹرپل ہو گیا, 4 times ہو گیا. سو دیٹ مینس کہ دس از دا ٹائم, دس از دا پرفیکٹ ٹائم دیٹ دے شوڈ بی اسٹارٹیڈ آن سم میڈیکیشن. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, LDL 100 یا 100 سے زیادہ ہو گیا, تو یہ پرائمری اس پہ پریونشن پہ آ جاتا ہے کہ اب آپ اس کو اسٹروک سے بچانے کے لیے, دل کے مسئلوں سے بچانے کے لیے آپ اس کو دوائی پہ شروع کر دیں, اینڈ دین یو کین فالو دیئر LDL. تو LDL, ٹرائیگلیسرائڈس اور HDL یہ 3 چیزیں ہیں جن کو بہت ضروری ہے دیکھنا فار دا پریونشن آف اسٹروک. اچھا, یہ جو ہائی کولیسٹرول کی بیماری ہے, جس طرح ڈاکٹر اسما نے کہا کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ سے بہتر ہو جاتی ہے, کوئی دوائیاں بھی ایسی ہیں کہ جس سے کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور وہ دوائیاں ایسی سیف ہیں کہ لوگ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کولیسٹرول والی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں, اس لیے اس کو لینا ذرا مشکل کام ہے. نہیں, یہ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ جب یہ دوائیاں آئی اور جب سے یہ دوائیاں آئی ہے, یہ دیکھا گیا کہ ان کے اثرات اتنے اچھے ہوئے ہیں کہ ہارٹ کی بیماری اور فالج کی بیماری کی جو انسیڈنس ہوتی تھی وہ کافی کم ہو گئی ہے, اور اس دیکھا گیا کہ اس یعنی ان دوائیوں کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر اسما نے کہا تھا کہ اس کو اگر یعنی کنٹرول کرنا ہے تو صرف دوائی نہیں ہے, یہ نہ سمجھے کہ دوائی لینا اس کا کام ہے. یعنی غذا میں جو ہے کنٹرول کرنا, جو فیٹی فوڈ ہے یعنی بہت ہی چکناٹ والے کھانے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور ریگولر ایکسرسائز جس میں ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم اگر دن میں اگر آپ 40 منٹ یا 45 منٹ تیزی سے چلیں, یہ ہر کسی کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے, تو اس سے کافی حد تک کولیسٹرول کم ہو سکتی ہے. اس کے باوجود اگر کولیسٹرول زیادہ ہے, اور خاص اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریض جو ہے اس کے یعنی رسک زیادہ ہے, جیسے کہ اسے شوگر ہے, تو پھر اس سے یہ بہت ضروری ہے کہ دوائی لیں. سائیڈ ایفیکٹس, ہاں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ جس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم جیسے کہ ایسپرین بھی لے لیں تو اس میں بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے. لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ دوائی سے جو اثر ہوتی ہے یعنی سائیڈ ایفیکٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے, تو دوائی لینا ضروری ہے. اور ایسی دوائیاں کولیسٹرول کنٹرول کرنے کی اور اب ٹرائیگلیسرائڈ کنٹرول کرنے کے لیے آئی ہے, جو کافی حد تک کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کو کنٹرول کرتی ہے, جو اور چیزوں سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے, اور اس کے پازیٹیو اثرات جسم پر ہوتے ہیں, جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج اور ایسی بیماریاں جو ہے کافی حد تک کنٹرول میں آتی. تو یہ دوائی لینا ضروری ہے, لیکن ہم یہی بتاتے چلیں کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس بالکل ہو سکتی ہے. آپ دوائی لیں, لیکن پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ نے دوائی لے لی, آپ نے اپنی غذا میں کوئی کنٹرول نہیں رکھا, یہ دوائی لے لی, آپ نے ایکسرسائز نہیں کی تو آپ کا کام ہو جائے گا. یہ غلط ہے. لیکن ہاں, اگر آپ نے دوائی لی تو اس سے فائدہ ہوگا, اور اگر آپ کے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ دوائی لینا ضروری ہے تو دوائی بالکل لیں, اس سے فائدہ ہے. اچھا, اب ایک جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے موٹاپے کا, کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے موٹاپا, یا یہ کوئی صرف کھانے پینے کا نتیجہ ہے, دوسرے کہ یہ کافی بڑھتی جا رہی ہے بچوں میں, آپ نے بھی اعداد و شمار بتائے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کا اسٹروک کے ساتھ, فالج کے ساتھ کیا لنک ہے, اور دوسری بات ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو موٹاپے کو کم کرنے والی دوائیاں بہت سارے لوگ مارکیٹ میں لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا واقعی یہ دوائیوں سے یہ موٹاپا کم ہو سکتا ہے, یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
موٹاپا بیماری ہے. پہلے جو ہے وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اٹس جسٹ اے کاسمیٹک پرابلم. لوگوں کو سوشلی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وزن زیادہ ہے تو باہر جانے میں اچھا نہیں لگ رہا اور اچھا چیزیں پہننے میں مزہ نہیں آ رہا. تو پہلے تو صرف یہی کانسیپٹ تھا. اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ موٹاپا ہی ہر چیز سے مطلب ہر چیز کے ساتھ لنک ہے. یہ اسٹیبلش ایک بیماری ہے. اگر کسی بچے کو بڑے کو لوگ کہتے ہیں نا بچہ بڑا صحت مند ہے, بالکل, تو اٹ مے ناٹ بی سم تھنگ ویری گڈ, بلکہ یہ ایک بیماری ہے. بالکل یہ بیماری ہے. اب یہ بیماری جو ہے کیسے ڈائگنوز کی جائے, کیا ٹارگیٹس ہیں. مطلب آپ نے کہہ دیا اس کو دیکھ کے کہ موٹاپا ہے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے, یا میں نے کہہ دیا, بٹ اس کے ایکچولی ٹارگیٹس ہیں کہ کتنا موٹاپا ہے تو کتنا رسک ہے کسی ڈیزیز ہونے کا, کتنا موٹاپا ہے تو کتنا وہ ڈینجرس ہے. موٹاپا بھی اب جو ہے نا وہ ناپنے کے بہت سارے میجرز ہوتے ہیں. ایک میجر یہ ہوتا ہے کہ بی ایم آئی ہوتا ہے جس کو ہم باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں, ناٹ دا ایکچوئل ویٹ کہ بھائی میں نے ویئنگ مشین پہ کھڑے ہو کے بتا دیا کہ میرا یہ ویٹ ہے. اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. سو اٹ ہیز ٹو بی کو ریلیٹڈ ود یور ہائٹ. سو وہ بی ایم آئی کے کچھ ٹارگیٹس ہیں جو کہ ایکچولی ڈرانے والی بات یہ ہے کہ بی ایم آئی کے ٹارگیٹس ہمارے لیے ہی الگ ہیں. مطلب جو کاکیشین انگریز پاپولیشن ہے ان کے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے اور ہمارے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اٹس لائک کہ ہمارے ان کے ساتھ میچ نہیں ہوتے جسٹ بیکاز آف دا سیم ریزن, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری پاپولیشن یا ساؤتھ ایشینز اوور آل جو پاپولیشن ہے, ہمارا کم ویٹ پہ کم بی ایم آئی پہ وہ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں جو ان کے ہائی بی ایم آئی پہ ہوتی ہیں. سو ہم تو اور زیادہ ڈینجر پہ ہیں کہ اگر بی ایم آئی کا ان کا جو ہے وہ ٹارگیٹ انہوں نے 25 رکھا ہے اوور ویٹ کا, تو ہمارا وہ 23 ہے. اگر ان کا اوبیسٹی کا 30 کا ٹارگیٹ ہے تو وہ ہمارا 25-27 ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹارگیٹ ہے. کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ اس کے لیے یہی ہے جو ڈاکٹر سوناوالا نے جو ہے وہ بھی آپ مینشن کیا کہ سب سے بڑی چیز فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ یور ڈائٹ, کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہے اور آپ کی ڈائٹ کیا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں ایٹ لیسٹ 30 منٹس جو ہے وہ ریگولر واکنگ, جو کہ ہفتے میں کیلکولیٹ کر کے 150 منٹس پر ویک آپ کی ہونی چاہیے. یہ لیسٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز آپ کی ڈائٹ. ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کھا رہے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی آف فوڈ, اٹس اباؤٹ دا کوالٹی آف فوڈ. چکنائی کتنا ہے, کتنا ہونا چاہیے, میٹھا کتنا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہمارے, اگر ہم برگرز وغیرہ نہیں بھی کھاتے تو ہماری ڈائٹری کلچر جس ڈاکٹر صاحب سوناوالا نے مینشن کیا ویسے یہ ہے. نہاری, پائے, بریانی, یہ ساری چیزیں ویسے پراٹھے جو ہمارے پاس مریض آ کے کہتے ہیں جن کو ڈائبٹیز اسٹیبلش ہے سالوں سال سے, کولیسٹرول چل رہا ہے, وہ بہت ہی خوشی سے بتائیں گے, بہت ہی فخر سے بتائیں گے کہ ہماری یہ ڈائٹ ہے وچ از ایکچولی ویری ڈینجرس. کوئی ایسی دوائی ہے جس سے موٹاپا کم کیا سکے؟ تو آپ بڑے مشکل کام بتا رہی ہیں, ایکسرسائز کرنا. ایکچولی مشکل نہیں ہے یہ بالکل سستا دوائی, ایک گولی جس سے وزن کم کیا جا سکے اور موٹاپا کم کیا جا سکے. یہی تو مین جو ہے نا وہ کانسیپٹ غلط ہے کہ یہ سب سے سستا علاج ہے. سستا ان اے سینس کہ اس میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. واک کرنے میں کیا خرچہ ہے آج کل؟ اگر آپ کہیں کہ سیفٹی سیکیورٹی پرابلم ہے, ہم باہر نہیں جا سکتے, گھر میں اگر ہمارے پاس چھوٹا سا جو ہے وہ کمرہ ہے اسی میں اگر ہم ٹہل لیں تو یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی کاسٹ نہیں لگ رہی ہے. میڈیکیشنز, ابھی تک جو میڈیکیشن کا اسٹیٹس ہے, جتنی میڈیکیشنز تھیں ہمارے پاس ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے, اس میں سے زیادہ تر بین ہو چکی ہیں. تو خطرناک ہے, اس کا نہیں استعمال کرنا چاہیے. بالکل. کچھ میڈیسن ہیں جو بھی مارکیٹ میں ہیں, ان کا ہم اب کیونکہ دیکھیں ڈائبٹیز کی جیسے ایون دوائیاں ہیں, تو جو پرانی دوائیاں ہیں ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیف ہیں بیکاز وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. یہ جو اوبیسٹی کی میڈیکیشنز ہیں وہ نئی آئی ہیں, جتنی بھی ابھی مارکیٹ میں رہ گئی ہیں. وی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے, کیا ہے, اور سائیڈ افیکٹس جیسے ڈاکٹر سوناوالا نے کہا کہ ہر چیز کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. تو کوئی چیز اگر آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے, سو وائی وڈ یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور منی آن سم تھنگ وچ کین گیو یو سائیڈ افیکٹس. اس کے بعد سرجری کا رول آ گیا ہے, لائک بیریاٹرک سرجری, جس میں اوبیسٹی کی ٹریٹمنٹ ہے موٹاپے کے لیے. اگین وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مائنر سرجری ہے, اٹس ناٹ اے مائنر سرجری. سرجری ہوتی ہے, اس کے بھی رسک فیکٹرز ہیں, اس کا بہت بڑا ریہیبلیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے. تو سب سے جو سستا علاج ہے, سستا کیا, کاسٹ ہی نہیں لگتی, ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ کنٹرول. سینسیبل مسئلوں کا علاج یہی ہے میرے خیال میں. بالکل, اسٹروک کا, ہارٹ ڈیزیز کا, ڈائبٹیز کا. ناظرین, میرے خیال ہے آج ہم نے 3 اہم بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی کہ جو نہ صرف پاکستان میں کافی بڑے پیمانے پہ پائی جا رہی ہیں بلکہ بڑھ رہی ہیں, جن میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, شوگر اور موٹاپا. اور جس طرح کے ہمارے مہمانوں نے آپ کو بتایا جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, کہ اس کا جو سب سے آسان اور کاسٹ افیکٹو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کی جائے روزانہ اور اپنے غذا کو کنٹرول کیا جائے. اور اسی کے ذریعے نہ صرف آپ ان بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں بلکہ ان کی کمپلیکیشنز جیسے فالج یا اور جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں. تو ہم اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں, ڈاکٹر سوناوالا اور ڈاکٹر اسما کے, کہ انہوں نے آپ کو اور ہمیں اتنی بھرپور معلومات فراہم کی. اور انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.